آپ کے لیے لے کے آیا ہوں قاری حنیف کی تقریر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر رو رو کر کے دعا کی، پھر عاجزی کی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بالخصوص رمضان المبارک میں اتنی دعائیں فرمایا کرتے تھے، چاند نظر آتے ہی حضور کا رنگ پیلا پڑ جاتا تھا، رنگ فق ہو جاتا تھا، گھبراہٹ سی طاری ہو جاتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، کیا بات ہے یہ گھبراہٹ کیسی؟ فرمایا او میری عائشہ رحمتوں والا مہینہ آ گیا، خیر و برکت والی گھڑیاں راتیں آ گئی، جو اس میں بھی محروم رہ گیا وہ ماہر آ گیا۔ مجھے اس امتی کا فکر ہے جو رمضان میں بھی اپنی بخشش نہ کرا سکا، جس کی مغفرت رمضان کے مہینے میں بھی نہ ہوئی، خیر و برکت والے مہینے میں بھی نہ ہوئی، اتنی بڑی کریمی کا دریا بہ رہا پھر بھی نہ ہوئی۔ حضور فرماتے مجھے اس کا غم ہے۔ ساری ساری رات قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، سوجن آ جاتی تھی عبادت کرتے کرتے۔ تیسری دعا بھی کی تھی اے میرے پروردگار امت کے گناہوں کو یہی فوراً معاف کر دیا جائے۔ جواب ملا میرے نبی یہ میرے اصول کے خلاف ہے، یہ فیصلہ میری عدالت کرے گی، دنیا میں یکدم برباد نہیں کروں گا، میرا وعدہ آپ سے، شکلیں نہیں بدلوں گا، میرا آپ سے وعدہ۔ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہیں میرا کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ حضور نے پھر دعا کی الہی میری بعد بھی میری امت کی حفاظت فرما۔ آواز آئی وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب تک قوم امت استغفار کرتی رہے گی اور میرے محبوب میرا وعدہ میں برباد نہ کروں گا۔ وبالاسحار هم يستغفرون، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، وہ قوم کامیاب ہے جو صبح کو استغفار کرتی ہوئی اٹھتی ہے، استغفار کرتے ہوئے سو جاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے سو گئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اٹھ گئے۔ آج چھوٹے بڑے امیر غریب حاکم و محکوم اللہ کا نام نصیب، گانا سنتے سو گئے، گیت گاتے اٹھ گئے، اور پھر مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو شکوا ہے کہ جی خیر نہیں برکتیں اٹھ گئی۔ ارے اٹھ کہاں گئی؟ ہم نے دھکا دے کر برکتوں کو نکال دیا، ہم نے رحمت کو گھر سے نکال دیا، خیر ہم نے نہ چاہا۔ صبح کو ممتاز آباد میں اعلان کر دو کہ قاری حنیف کے پاس جو مسجد میں بیری کھڑی ہے، ایک آدمی کو ٹی بی کا بخار تھا، اس نے 3 پتے چبائے بالکل تندرست ہو گیا، یقین جانو 3 دن میں بیری کا چولہا ہو جائے تو میرا نام بدل دے گا۔ ایسی ایسی باتوں کے پیچھے بڑے جلدی پڑتے ہیں، درختوں کے پتے دبا کر بیماریاں کاٹتے ہو، قرآن پڑھ کر بیماری نہیں لگتی۔ آج بتا دو کہ فلاں جگہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ یوں کرتا ہے، پھر دیکھو لائن لگی ہوئی۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کی کتاب سے اعراض کیا، یہ تو خدا بند کریم کا کرم ہے۔ انگریز نے قرآن کو مٹانا چاہا مگر وہ بھی نہ مٹا سکا۔ انہوں نے ایک ترکیب بنائی تھی، ہندوستان میں جب انگریز آیا جتنے قرآن مجید ملتے اس زمانے میں چھاپے خانے تو تھے نہیں، یا تھے تو بہت کم مقدار میں تھے، کسی اور صورت کے تھے، جیسے آج سہولت ہے وہ کہاں تھی۔ قرآن مجید خریدنے لگے انگریز اور جلا دیں، خریدے اور جلا دیں، خریدے اور جلا دیں، تاکہ قرآن ختم ہو جائے، مسلمانوں کے پلے قرآن نہ رہے۔ وہ یوں کرتے کرتے پانی پتا گئے اور انہوں نے قرآن کریم وہاں خریدنے شروع کیے۔ تو کوئی آدمی کہنے لگا بڑے پاگل ہو تم، سنا انگریز بڑا کلمت ہوتا ہے، تم جیسا بے وقوف تو کوئی بھی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ کس لیے جلا رہے ہو؟ کہ قرآن ختم ہو جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا یہاں بیٹھو۔ انہوں نے 6-6 7-7 سال کے کئی لڑکے بلوائے اور تھوڑا تھوڑا ملا کر سارا قرآن کریم بچوں سے پڑھوا دیا۔ انہوں نے کہا کیسے مٹاؤ گے وہ لوگ؟ یہ تو مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے، یہ نہیں مٹ سکتا۔ نعرہ تکبیر!
اس کو مٹانے والے مٹ گئے، یہ کبھی نہیں مٹے۔ تو انگریز نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب قرآن کریم میں اسے کوئی نہیں مٹا سکتا۔ دلی میں انگریز جب آیا تو انہوں نے مناظرے کیے علماء سے، وہاں سے وہ پادری لاتے تھے اور وہ مقابلہ کیا کرتے تھے علماء سے۔ تو ایک دن پادری کہنے لگا مولوی کو کہ بھئی میں اور آپ باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگ ان پڑھ ہیں، علم ہے نہیں، فیصلہ نہیں ہوتا، کل ایسا کرو آپ اپنا قرآن کریم لائیں، میں اپنی انجیل لاؤں گا اور یہاں دلی کے چاندنی چوک میں آگ جلائیں گے، میں انجیل اس میں پھینکوں گا، آپ قرآن مجید اس میں ڈالنا، جس کی کتاب جل جائے گی وہ جھوٹا، جس کی باقی رہ جائے وہ سچا۔ بات طے ہو گئی۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بھئی یہ بات طے ہو گئی، فرمایا تم نہ جانا، مجھے لے کے چلنا۔ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ لے کر آئے۔ انگریز کہنے لگا مولانا اپنا قرآن لاؤ۔ اس نے کہا کیا کرے گا؟ اس آگ میں ڈالیں گے، میں انجیل ڈالوں گا، آپ اپنا قرآن ڈالیں۔ وہ انجیل کو کوئی ایسا مسالہ چپکا کے لایا تھا جس کو آگ نہ جلائے۔ انگریز کے پاس اور ہے کیا؟ مسالہ ہی مسالہ ہے نا سارا۔ انگریز نے مسالے ہی لگائے۔ یہ دیکھو نا ہمارے نوجوانوں کی شکلوں کو مسالے لگا دیے، عورتوں کی شکل کو مسالے لگا دیے۔ آج کل بازار میں جا کے دیکھو کپڑے کی خریداری اتنی نہیں اور اتنا زیور زور سب ختم ہو گئے، سارا زور سرخی پاؤڈر پہ لگا ہوا۔ یہ مسالہ ہی ہے نا سرخی پاؤڈر، اور کیا ہے یہ؟ پورے پاکستان کی عورتیں انگریز کے بنائے ہوئے مسالے کے پیچھے لگ رہی۔ تو وہ انگریز انجیل کو مسالہ لپیٹ کے لایا تھا۔ حضرت شاہ صاحب بڑے سمجھدار سے فرمایا بھائی انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، اس نے کیا خطا کی؟ اور قرآن کریم بھی اللہ کی کتاب ہے، اس نے کیا خطا کی؟ فیصلہ یہ ہے، یہ دلی کی مخلوقات کھڑی ہے لاکھوں آدمیوں کے سامنے، میں کلمہ پڑھتا ہوا چھلانگ لگاتا ہوں اور تو اپنی انجیل پڑھتا ہوا چھلانگ لگا اس آگ میں، جو جل جائے وہ جھوٹا، جو باقی رہ جائے وہ سچا۔ آؤ یہ فیصلہ۔ اب وہ اپنے بدن کو تو مسالہ لپیٹ کے آیا نہیں تھا، کہنے لگا میں تو ایسا نہیں کرتا۔ ان نے کہا جا پھر۔ انگریز نے اس طرح کے مسالے لوگوں کو دیے۔ ہمارے پاکستان میں کچھ بے علم لوگوں نے، ان پڑھ لوگوں نے، کسی نے پیری کا روپ دھارا، کسی نے مولوی کا روپ دھارا، انہوں نے دین کو مسالے لگا دیے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر الزام باندھا میرا فرمان نہیں، میری طرف نسبت کیا کہ فلاں فرمان حضور کا ہے، فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، بدعت کے پیچھے لگ گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے خیرات بھی کی، صدقے بھی کی ہے، فطرانی بھی دی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کی، روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، قرآن مجید بھی رات دن پڑھا، مگر کسی قسم کا صحابہ کرام کی زندگی میں بدعت کا بیج نہ آیا۔ یہ تو اب آ کر کے تمام سنتوں کو جو کھانا اللہ نام پر دو کسی عزیز رشتے دار کے روح کے اصحال ثواب کے لیے، جب تک اس سے ختم نہ کرو کہ وہ پہنچتا ہی نہیں۔ اچھا اگر کپڑا دے دیں پھر کپڑے میں تو کوئی ختم نہیں پڑتا، پھر وہ تو بیچ میں لٹکتا ہے نا۔ ایک آدمی نے اپنی والدہ کے اصحال ثواب کے لیے مسجد میں بجلی کا ٹیوبویل لگوا دیا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ جب تک وہ ٹیوبویل پانی دے گا لوگ وضو کریں گے، ادھر تو سجدہ کرے گا، ادھر اس کی ماں کی خبر ٹھنڈی ہوگی، مگر اس ٹیوبویل پہ تو فاتحہ کبھی کسی نے نہیں پڑھی، اس پہ تو ختم کبھی کسی نے نہیں دیا۔
اسی طرح اگر کسی نے ایصال ثواب اپنے والد کے لیے، بیوی کے لیے مسجد کی دیوار بنا دی، چھت ڈلوا دی، فرش بنوا دیا، کوئی چیز بھی اس طرح سے صدقہ خیرات کیا، کنواں بنوا دیا، سرائے بنوا دی، تو کبھی کسی نے ختم نہیں پڑا تو پہنچے گا کیسے؟ اور ملا بڑا ڈنگی ہوتا ہے، 40ویں دن آتا ہے کہ آج روح نکالنے آیا ہوں میں، تو اس دن اسرائیل ٹھیلا خالی لے گیا۔ بڑے میاں کی روح جو آج نکل رہی ہے اس دن فرشتہ کیا کرنے آیا تھا؟ اور اگر روح آج تک تھی تو اسے قبر میں کیوں پہنچایا؟ جو کہتی ہے کونے میں چپکی رہا ہے، کونے میں ایک لگی ہوئی ہے تیرے کونے میں جو چپک گئی روح، جو کہ دروازے پہ کسی بچے کو نہ کھڑا ہونے دینا، روح کی چکر نہ بچ جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، عرض کیا یا رسول اللہ میری اماں فوت ہو گئی، میں اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، کنواں بنوا، لوگ پانی پیئیں گے، ادھر لوگوں کی اتڑیوں کو ٹھنڈ پڑے گی، ادھر تیری ماں کی قبر ٹھنڈی ہوگی۔ تمام مسائل سامنے ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے ایسے ایسے فقیہ پیدا کیے، ایسے ایسے صحابہ رئیس المفسرین پیدا ہوئے، عبداللہ بن عباس جیسے، عبداللہ بن عمر جیسے، عبداللہ بن مسعود جیسے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدہ عائشہ صدیقہ جیسے مفسرہ پیدا کی، جنہوں نے ایک ایک مسئلے کو کھول کھول کر بتلا دیا۔ دین کی کوئی بات مخفی نہیں، دین کا کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں، پیدائش سے لے کر قبر تک کا معاملہ دین نے صاف کھولا ہوا ہے۔ تو جان کر اگر نہ دیکھے تو تیری مرضی، دین کا مسئلہ چھپا ہوا کوئی نہیں۔ میراث کا مسئلہ لے لو، نکاح اور طلاق کے مسائل لے لو، حکومت چلانے کے مسائل لے لو، دکانداری کاروبار تجارت کے مسائل لے لو، مزدوری اور کاروباری مسائل کی تمام تر احاطہ کر لو۔ ساری زندگی کو کپڑا پہننا قرآن بتائے گا، نبی کا فرمان بتائے گا، کھانے پینے کے مسائل قرآن اور نبی کا فرمان بتائے گا، کفن کا طریقہ نبی کا فرمان بتلائے گا، قبر میں میت کو اتارنے کا طریقہ نبی کا فرمان بتلائے گا، موت آ جائے غسل دینے کا طریقہ بھی نبی کا فرمان بتلائے گا۔ آخر نبی نے کون سی چیز چھپا کے رکھی؟ اسکنجے تک کے مسئلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، کون سی چیز مخفی نہیں؟ اور صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں کو اپنے سر پر رکھا اور دین کو اتنا سمجھا، اس پر اتنا یقین کیا، نہ لالچ میں آئے نہ خوف میں آئے۔ عبداللہ بن حذافہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، 3 صحابی ہیں۔ صحابی اصل میں اسے کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے چہرے انور کا دیدار کیا، صحابی اسے کہتے ہیں اصل میں۔ اور یہ فیصلہ ہے امت کا، پوری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس نعمت سے کہ صحابی کی آنکھ نے حضور کا دیدار کیا ہے، اس کا مقام اتنا اونچا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ 1 کروڑ ولی مل کر صحابی کے پیروں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اس کو وہ جو نعمت ملی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کی، کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان ملا اور دیدار ملا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی، قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پہ میرے نبی کے غلام سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں، قسم ہے گھوڑوں کے پیروں کی، قسم ہے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک کی،
قسم ہے صحابہ کے گھوڑوں کے پیروں سے اڑی ہوئی خاک جو گھوڑے کے نتنے میں جا کے بیٹھ گئی، میل کچیل کی شکل اختیار کر گئی۔ فرمایا اللہ پاک کہتے ہیں مجھے اپنے محبوب کے دیوانوں کے گھوڑوں کے میل کچیل کی قسم۔ کیا سمجھو صحابہ کتنے اونچے مقام کے مالک ہیں۔ ترجمہ تو دیکھا کرو قرآن کریم کا، کبھی تو قرآن مجید دیکھ لیا کرو۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تین دیوانے ہیں، تین پروانے ہیں، میدان جنگ میں لڑائی کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، عیسائی فوج نے دھوکہ دے کر صحابہ کو گرفتار کر لیا۔ تین صحابی گرفتار ہو گئے، پکڑ کر اپنے بادشاہ کے یہاں لے گئے، بادشاہ کے یہاں جا کر کے پیش کر دیے۔ اس نے پہلی مار وہی ماری جو کافر ہمیشہ مارا کرتا ہے۔ کافر گولی نہیں مارا کرتا مسلمان کو، آسانی سی بات، گولی تو بعد کو مارتا ہے، وہ پہلے اور ٹھنڈی گولی مارتا ہے۔ عیسائی بادشاہ کہنے لگا اگر تم اپنا نبی کا عطا کردہ دین ترک کر دو، کلمہ ترک کر دو، اسلام چھوڑ دو، میں اپنی شہزادیوں سے تمہاری شادیاں کر دوں گا۔ وہ تو نبی کی نگاہ کے رنگے ہوئے لوگ تھے، میرے تیرے جیسے ہوتے نا، اچھا جی بڑی مہربانی، ہم اس لائق تو تھے نہیں، یہ تو آپ کی قریبی ہوئی بس۔ وہ نبی کی نگاہ کے رنگے ہوئے تھے، خدا کی قسم ان کا امام نبی تھا، یہ نبی کے مقتدی تھے، یہ ان کا پیر نبی تھا، کالی کملی والا ان کا پیر تھا، یہ نبی کے مرید تھے، یہ شاگرد تھے، استاد ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے ہمارے نبی نے جنت میں جن حوروں کا ہم سے وعدہ کیا ہے وہ حوریں تیری شہزادیوں سے لاکھوں زیادہ درجے زیادہ حسین ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، ہمیں اپنے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، ہمیں اپنے نبی کی زبان پہ یقین ہے، لہذا ہمارے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہم اس کو سچا جانتے ہیں، ہم تیری شہزادیوں کے منہ پہ تھوکنے کو بھی تیار ہیں۔ یہ تو تھی عورت والی گولی جس کے پیچھے ہمارا پاکستان فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہاں ٹھنڈی گولی ہے نا، بات سے یوں گزر رہا ہو نا لیڈی ذرا سی یوں منہ کھول کر اگر دو دندری دکھا دے نا بس لیڈے کا دن کٹ گیا سارا۔ کیا زندگی ہے، کیا ہم لوگوں کے ضمیر ہے۔ نبی کے صحابہ نے ٹھکرا دی یہ پیشکش۔ اب دوسرا لالچ آیا، عیسائی بادشاہ کہنے لگا چلو اگر تمہیں عورتوں کی ضرورت نہیں میں تمہیں اپنی آتی بادشاہت کا مالک بناتا ہوں، کلمہ انکار کرو، دین ترک کر دو، کلمہ چھوڑ دو، آتی بادشاہ تمہاری لکھوا لو، میں تمہیں مالک بنا دیتا ہوں۔ وہاں بھی اگر ہم جیسا کوئی ہوتا نا، اچھا جی جناب کی بڑی بڑی مہربانی، ماشاءاللہ بڑے سخی ہیں آپ۔ صحابہ کرام نے اس پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنت کا ہم سے وعدہ فرمایا وہ تیری پوری بادشاہت سے 100 گنا زیادہ بڑی ہوگی۔ تیری بادشاہت میں اینٹ اور پتھر کے مکان ہے، اللہ کے نبی نے جس جنت کا ہم سے وعدہ کیا اس میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہیں، تیرے محلوں میں گارا لگا ہوا ہے، جنت کے محلات میں کستوری اور مستعنبر لگا ہوا ہے۔ نظر سمانتے نہیں، نظر نہیں توبہ کر، کلمے کا انکار کیسے کریں؟ ہمیں کلمہ تو مفت میں ملا، ہم نے تو کلمے کی قیمت چکائی ہے، ہمارے چمڑے ادھیڑ دیے گئے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، ہم نے مار کھائی ہے، کلمہ نہیں چھوڑا۔
اب تو یہ تبلیغی جماعت والے ساتھی اگر کسی کو کہہ دینا کہ بھائی جان اپنا کلمہ سنا دے میرا سن لے، اچھا تسی مینوں کافر سمجھتے ہو، تسی مینوں سکھ سمجھا ہے؟ او بھائی جان کلمہ سنا دے تیرا بھی صحیح، اچھا تو سانو بغیر کلمے دے سمجھی پھرنا ہے۔ دونوں راستے دکھائے بادشاہ نے، عیسائی نے، عورتوں والا بھی اور ملک کا مالک بنانے والا بھی، بادشاہت والا بھی، صحابہ نے دونوں ٹھکرا دیے۔ اب تیسرا نمبر آیا جو کافر کی عادت ہوا کرتی ہے، انہوں نے کہا پکڑ کے لے چلو میدان میں، ان کا علاج کرتے ہیں، ان کو جلا کر ختم کرو۔ پتا ہے جان کتنی عزیز ہے، ہاں اگر کوئی یہ کہہ دے نا سیدھا تجھے گولی ماروں گا، پھر پتہ چلتا ہے کہ سیدھا کس طرح ہو جاتا ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کو پکڑ کر میدان میں لائے اور تانبے کی دیگ آگ پہ چڑھا دی، آگ جلی، دیگ سرخ ہو گئی، گرم ہو گئی، ایک دیوانے کو پکڑ کر دیگ میں پھینک دیا، کھال جل گئی، گوشت جل گیا، ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی، مگر صحابہ کہتے ہیں جب تک دم میں دم رہا دیگ میں سے برابر کلمے کی آواز آتی رہی۔ ایک کو شہید کر دیا جلا کر، اب دو جو تھے باہر کے ان کو تو کب کبھی چڑھ جانی چاہیے تھی نا، کبھی بھی نمبر لگ گیا، اب میرا نمبر بھی آ گیا، بس اب تیاری ہے، روتے دھوتے خدا جانے کیا کیا کرتے، ہاتھ پھیلاتے، جھولی پھیلاتے، دعائیں مانگتے۔ یوں آتا ہے کتابوں میں نبی کے دیوانے ایک دوسرے کو کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ وہ جو دو پیچھے ہے زندہ ہے نا ابھی، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں اور کہنے لگے مبارک ہو مبارک ہو۔ کافروں نے پوچھا کاہے کی مبارک، شادی ہو رہی ہے، کاہے کی مبارک؟ صحابہ کہنے لگے شہادت کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، شہادت کی نیت سے گھر سے نکلے تھے، میدان جہاد میں موقع نہ بنا، اللہ پاک نے یہاں بندوبست کر دیا، شہادت کا موقع فراہم کر دیا۔ صحابہ ایک دوسرے کو کہنے لگے اب گھبرانا نہیں، انشاءاللہ کل حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ قرآن کریم کی قیمت ان لوگوں سے جا کے پوچھو۔ مدینہ منورہ ہے، اللہ پاک ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے۔ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، دھندا کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی بازار میں دوڑ لگاتے پھرتے اور کہنے لگے چلو 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 مسجد نبوی میں حضور کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں چلو۔ اب وہ کیوں کا تو وہ زمانہ تھا نہیں نا کہ کیسے اور کیا ملے گا اور کون دے گا اور کیا ہوگا۔ سارے صحابہ اپنا دھندا چھوڑ کر حضور کی مسجد میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نماز ہر مسلمان کو نصیب فرمائے۔ سارے صحابہ آ گئے، وہاں آ کے دیکھا کچھ صحابہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کو بلا کے کہنے لگے او بھلے آدمی تو کہتا تھا کہ وہاں تو کچھ بٹ رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں۔ لگا ہے نظر تو آتا نہیں، دانا نہیں، گلہ نہیں، کپڑا نہیں، سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، ٹکا نہیں، حضور کی جائیداد کیا تقسیم ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ جائیداد میری تیری ہے۔ یہ جو قرآن کریم صحابہ کی طرف اشارہ کیا ابو ہریرہ نے، فرمانے لگے یہ جو پڑھ رہے ہیں اسے یاد کر لو، رب ذوالجلال کی قسم شہنشاہ کائنات کی یہی جائیداد ہے، یہی ورثہ ہے، یہی ترکہ ہے، یہی وہ چیز ہے جو کامیاب کرے گی۔ اور یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے کہ جب موت آئے تو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت آئے۔ حدیث پاک میں آقا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمی میدان حشر میں اٹھیں گے، ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی، لوگ کہیں گے الہی یہ کون سی امت کے نبی ہیں، سارا میدان محشر مہک اٹھا، ایسی خوشبو ان کے منہ سے آ رہی ہے۔
جواب ملے گا نبی نہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید ساری عمر پڑھا کرتے تھے، دل پڑھتے تھے، رات پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے مقدر اچھا کر دیا، پڑھتے پڑھتے موت آ گئی۔ اور یہ فیصلہ لکھ کر لے جاؤ آج قاری حنیف کی زبان سے، میں قبر میں ہوں گا انشاءاللہ تم یاد کرو گے کہ جس حالت میں کوئی مرے گا اسی حالت میں قیامت میں قبر سے اٹھے گا۔ قرآن پڑھتا ہوا مرا تو قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، درود شریف پڑھتا ہوا مرا تو درود شریف پڑھتا ہوا اٹھے گا، کلمہ پڑھتا ہوا مرا تو کلمہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، گیت گاتا ہوا مرا تو گیت گاتا ہوا اٹھے گا، گالی بکتا ہوا مرا تو گالی بکتا ہوا اٹھے گا، شراب پیتا ہوا مرا تو شراب پیتا ہوا اٹھے گا، زنا کرتا ہوا مرا تو زنا کرتا ہوا اٹھے گا، حرام کھاتا ہوا مرا تو حرام کھاتا ہوا اٹھے گا۔ تو کیا خوش نصیب ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی ایسی پابندی کے ساتھ گزار لیں کہ ان کو قرآن مجید کا ذوق لگ جائے، شوق لگ جائے، تڑپ لگ جائے اور ان کی زندگی کا محور بن جائے۔ تو صحابہ کرام نے تمام 1,29,000 صحابہ کرام کی تعداد علماء نے لکھی ہے، ایک بھی صحابی ایسا نہیں جو قرآن مجید نہ جانتا۔